والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری رمضان شہر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ چند لمحے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں ذکر سنانے اور سننے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے ہم نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، شعبان شہری رمضان شہر اللہ، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت یعنی شعبان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ میرے نام اعمال جب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ روزہ سے رہوں۔ ایک حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دیے کہ سب سے زیادہ اس زمانے میں اگر کسی قبیلے میں بکریاں ہوا کرتی تھی تو وہ قبیلہ بنو کلب کے قبیلے میں ہوا کرتی تھی، تو اس کے بال کا مثال دے کر کے سمجھایا کہ اتنا زیادہ لوگوں کے بخشش کیا جاتا ہے اس رات میں۔ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، جہنم سے چھٹکارا عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس مقدس اور بابرکت رات میں بھی اور اس چھٹکارے اور بخشش کی رات میں بھی 6 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے۔ اور شب برات کے آنے سے پہلے اگر ہمارے اندر ان 6 گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ ہے تو اس سے توبہ کرنی ہے، تب جا کر کے ہماری بخشش ہوگی۔ پہلا ہے مشرک، مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ رب العزت کے ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو مشرک ہے، اس کی جو ہے اس مقدس رات میں بھی اس کی توبہ اور اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے، وہ ہے کینہ پرور، جو کینہ اپنے دل میں رکھے ہوا ہے کسی کے بھی پرتی، اگر کینہ ہے دل میں تو اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے، وہ ہے ڈاکو، ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے ڈاکو۔ چور وہ ہے جیسے آپ غفلت میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں یا پھر گھر میں غفلت میں سوئے ہیں، کوئی آیا چوری کر کے لے کر کے چلا گیا۔ ایک ڈاکو ہوتا ہے جو اپنے بل بوتے پر، اپنے طاقت کے بنیاد پر، اپنے ہتھیار کے بنیاد پر وہ کسی کا ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس سے مال ہڑپتا ہے ہتھیار دکھا کر کے، تو اس کی بھی اس مقدس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے، ڈاکو۔ نمبر 4 ہے، وہ ہے شرابی۔ کیا ہے؟ شرابی۔ شراب کے بارے میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیتا ہے کل قیامت کے دن اسے جہنمیوں کا سڑا ہوا پیپ اور خون پلایا جائے گا، سڑا ہوا خون اور پیپ پلایا جاتا ہے، اور حدیث پلایا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ جس نے ایک قطرہ بھی شراب کا اپنے حلق میں اتارا ہے اس کا 40 دن تک کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتا۔ 40 ایک قطرہ کے بارے میں بولا ہے، تو جو شرابی ہے اس کی بھی اس مقدس رات میں کیا بخشش نہیں ہوتی ہے۔ 5واں نمبر ہے قطع تعلق، قطع تعلق، رشتہ توڑنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس مبارک رات میں بھی جو کسی اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتا ہے، کسی سے رشتہ توڑ لیتا ہے، ہم تم سے نہیں بولیں گے، ہم تم سے بات نہیں کرتے، ہم تم سے رشتہ توڑتے ہیں، ایسے لوگ کی بھی اس مقدس اور بابرکت بخشش والی رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہے، آخری ہے، نمبر 6 ہے والدین کے نافرمان، والدین کے نافرمان۔ جو بھی لوگ، ہم یا کوئی بھی انسان اگر والدین کے نافرمان ہے
تو اس کی اس مبارک رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. والدین کے نافرمان، قرآن کے اندر آیا اف تک مت کہو اپنے والدین کو. جھڑکنا تو دور، اس کا گریبان پکڑنا تو دور کی بات ہے، جھگڑے لڑائیاں کرنا تو اس کی دور کی بات ہے، لیکن اف تک نہیں کہہ سکتے. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں؟ ہم اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، تو تڑا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی اس مقدس رات میں بخشش نہیں ہوگی. یہ 6 لوگ ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان 6 بڑے بڑے گناہوں سے بچائے، اور جو مبارک رات ہے، بابرکت والی رات ہے. سورج غروب ہونے کے بعد اللہ رب العزت آسمان دنیا پر ندا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی اپنی رزق میں وسعت اور کشادگی کو مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے اپنی حاجتوں کو میرے سامنے رکھنے والا اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں جو ہے دعا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے آپ کا بہت ہی قیمتی وقت لیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. چلیے دعا کریں.